یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں میں بتاؤں، جس کے بارے میں میں بتاؤں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر بتائیے نا، آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرماتے ہیں امتیوں، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میرا لایا ہوا دین تمہیں اچھا نہیں لگتا، حالانکہ تم سوچو تو صحیح، میں تو معصوم ہوں، میرے دامن میں تو گناہ ہی نہیں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے تو دامن میں گناہ ہی نہیں، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو ساری کائنات کا سردار ہوں، میرے دامن میں گناہ ہی نہیں، میں مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے قریب آؤ تو تمہیں آواز آئے نا، یہی کہہ رہا ہوں اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ اور آ کے کہے گا یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ میں کہوں گا کیا ہوا؟ آپ کے امتی تو پل صراط پہ پریشان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ہوش چھوڑ دوں گا، چل کے نہیں دوڑ کے جاؤں گا پل پہ۔ محدثین نے لکھا ہے حضور فرماتے ہیں میں دوڑ کے جاؤں گا پل پر، میں پل پہ کھڑا جاؤں، پھر میرے پاس جبریل آئیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے امتی میزان پہ پریشان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں پل چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کے میزان پہ چلا جاؤں گا، جب کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز ان تین مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض۔ اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا۔ دوستو توجہ ہے، یہ ابا دروازے کی طرف دیکھتا ہے، کھٹکا آ جائے پھر بھی ابھی آیا ہوگا، اچھا دیکھتے کیوں ہو؟ آیا ہے تو آ جائے نا۔ کہتا ہے نہیں، میں نے سر اس لیے اٹھایا ہے کہ پوچھتا بھی ہوں کدھر تھا۔ پوچھتا ہے نا یہ جی۔ قاضی کا یہ جملہ دل پہ لکھنا، قاضی کا یہ جملہ دل پہ لکھنا، حضور وارث ہے نا امت کے، یاد رکھنا پیارے آقا نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے؟ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، کس لیے تھے، کہاں رہے ہو؟ اس لیے حضور نے پوچھنا ہے کہ میرے آقا وارث ہیں، وارث ہیں۔ یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا، چند سال بعد وارث ہوگا بھی نہیں۔ میرے آقا تو اس وقت وارث تھے جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ایک جملہ بولنے لگا، انشاءاللہ بس ختم کروں گا اس پہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا۔ ابا ایک بات کہتا ہے، ابا ایک بات کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میں نصیحتیں کرتا ہوں تو رخ ادھر کر لیتا ہے، میں بات کرتا ہوں تیرے بھلے کی، تیرے ماتھے پہ بلا جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سر ہلا دو، سر ہلا دو، کوئی بات نہیں، میں کوئی مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ ضروری بولیے، سر ہلا دے۔ ابا کہتا ہے بیٹا تو میری باتیں نہیں سنتا، میں بات کرتا ہوں تو رخ دوسری طرف کر لیتا ہے، میں بات کرتا ہوں تو ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے، میں بات کرتا ہوں تجھے میری باتیں اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ تو سوچ تو صحیح، عمر کے اس حصے میں بھی میں جتنی محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں اپنی بقیہ عمر دیکھوں تو مجھے تو پینشن کافی ہے، بقیہ عمر دیکھوں تو جمع پونجی کافی ہے، بقیہ عمر دیکھوں
تو دکان کا کرایہ کافی ہے، بقیہ عمر دیکھوں تو کھیتی باڑی کی آمدن کافی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا کام پھیلا رہا ہوں تیرے لیے۔ سارے لا دو، کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ اور تو میرے قریب آتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، مجھ سے باتیں نہیں کرتا، میری سنتا ہی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ سن کر آپ پر کتنا اثر پڑے گا۔ پڑے گا تو ضرور، لیکن کتنا پڑے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے رب نے یہ جملہ جب مجھے عطا کیا، میں نے الحمدللہ خود کو بڑی مشکل سنبھالا۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ آپ پر پڑے گا تو صحیح، لیکن کتنا پڑے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا ظرف ہوتا ہے، سننے کا بھی، سنانے کا بھی، پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا بھی۔ ابا کہتا ہے بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے قریب آتا ہی نہیں، حالانکہ میں جو محنت کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں، تیرے لیے کماتا ہوں، تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں امتیو، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میرا لایا ہوا دین تمہیں اچھا نہیں لگتا، حالانکہ تم سوچو تو صحیح، میں تو معصوم ہوں، میرے دامن میں تو گناہ ہی نہیں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے تو دامن میں گناہ ہی نہیں، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو ساری کائنات کا سردار ہوں، میرے دامن میں گناہ ہی نہیں، میں مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے قریب آؤ تو تمہیں آواز آئے نا، یہی کہہ رہا ہوں، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر۔ اچھا بیٹا ابے کی مان لیتا ہے۔ میں آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں، اچھا بیٹا ابے کی، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہے ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، دھیان رکھنا میری طرف۔ کبھی کبھی کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری سنوں، کسی اور کی نہ سنوں، کسی اور کے پاس نہ بیٹھا کروں، کہیں نہ جایا کروں۔ تو ابا پتہ کیا کہتا ہے؟ ابا کہتا ہے بیٹھا کر، میرے علاوہ بھی کسی کی سنا کر، اس کی جس کے بارے میں بتاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے۔ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں، تجھے کیا پتا لباس خضر میں راہزن کون ہے، راہبر کون ہے؟ تجھے کیا پتا جب و دستار کی شلوٹیں کہاں ٹیڑی میڑی ہوتی؟ تجھے کیا پتا؟ یہ میں بتاؤں گا۔ تو فلاں کو چچا کہہ سکتا ہے، تو اس کی بات مان سکتا ہے، تو اس کی بات سن، یہ تیرے حق میں اچھا ہے، یہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز؟ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں، جس کے بارے میں بتاؤں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔